میرا مفتی رشید احمد خورشید صاحب سے سوال ہے کہ مراقبے کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں اور شریعت میں مراقبہ کس حد تک جائز ہے؟ حافظ شاہ زیب علی آف راولپنڈی۔ دیکھیں، مراقبے کا بنیادی جو تصور ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کچھ دیر کے لیے ہٹ کٹ کر تھوڑا اپنی ذات پر غور کرے۔ مراقبہ مختلف چیزوں کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر موت کا مراقبہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ تصور کر کے بیٹھ جائے کہ بھائی میں مر چکا ہوں، میرا دنیا سے رشتہ ختم ہو چکا ہے، اور لوگ ابھی جناب مجھے غسل دے رہے ہیں، ابھی جناب مجھے کفن پہنا رہے ہیں، ابھی جناب میرا نماز جنازہ ہو رہا ہے، ابھی جناب مجھے قبرستان لے جایا جا رہا ہے، ابھی جناب قبر میں مجھے رکھ رہے ہیں، ابھی مٹی ڈال دی، اور مٹی ڈالنے کے بعد لوگوں نے دعا وغیرہ کی اور یہاں سے چلے گئے، اور میں قبر میں اکیلا پڑا ہوں اور منکر نکیر آ رہے ہیں اور مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ اب یہ کہ آدمی 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ کر یہ تصور کرے، اپنے آپ کو اس پروسیس سے گزارے کہ جس پروسیس سے گزرنا ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک نے اس پروسیس سے گزرنا ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر مراقبہ کر لے۔ اسی طرح بعض اوقات مراقبہ ہوتا ہے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے، کہ ایک آدمی 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے ایک کونے میں بیٹھ کر تنہائی میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ آج کے دن میں نے کون کون سے اچھے کام کیے، کون کون سے برے کام کیے، جو اچھے کام کیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، جو برے کام کیے اس پر اللہ سے توبہ کرے، اپنے اعمال کا ایک طرح سے محاسبہ کر لے۔ اس طرح مختلف مقاصد کے لیے مراقبہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو مراقبہ ہے، اس کی اگر ہم اصل پر غور کریں تو غار حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے آپ جو غار حرا میں جاتے تھے، جو خلوت نشینی اختیار کرتے تھے، تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں سے کچھ لمحات کے لیے ہٹ کٹ کر تھوڑا اپنی ذاتی زندگی پر غور کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا حضرت عمر کے ساتھ، اور اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں داخل ہو گئے، میں دیوار کے اس پار کھڑا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور فرمانے لگے، بخن بخن امیر المؤمنین واللہ لتتقین اللہ او لیعذبنک۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے۔ یہ مراقبے کی ایک صورت ہو سکتی ہے، یعنی اپنے آپ کو باتیں سنانے لگے کہ بخن بخن۔ اس کو آپ، یعنی اگر آپ اردو میں اس کا ترجمہ کریں آپ صحیح الفاظ میں، تو آپ کہیں یار تم اپنے آپ کو دیکھو، امیر المومنین، تم امیر المومنین بن گئے ہو، اللہ کی قسم یا تو تم اللہ کا تقوی دل میں پیدا کرو یا اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جو خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر کے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، جن کا عدل و انصاف پوری دنیا کے لیے، حتیٰ کہ کافروں کے لیے ضرب المثل ہے، دنیا کے جناب ویلفیئر سٹیٹ، بیسٹ ویلفیئر سٹیٹ جو کنٹریز کہلاتی ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے انصاف کے نظام کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مراقبہ، اپنا محاسبہ کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے اعمال پر غور کرتے رہا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھمنڈ ہو جائے کہ میں امیر المومنین ہوں، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی، قرآن کریم میں ان کے لیے جنت کی بشارت موجود ہے۔ اس سب کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل کر رہے ہیں، تو اس حد تک تو اس کی حقیقت بھی ہے، یہ ثابت بھی ہے، اور اس کی اہمیت اور فضیلت بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے آگے بڑھ کر اس میں کوئی ایسی چیزیں ایڈ کرتا چلا جاتا ہے، یا ایک آدمی اسی کو اصل سمجھ لیتا ہے کہ بس ساری زندگی یہی کام کرنا ہے، باقی دنیا کے سارے معاملات سے ہٹ کٹ کر، جس کو رہبانیت کہتے ہیں، یہ تصور کسی کا ہے، تو ظاہر ہے کہ مراقبے کا یہ تصور بھی ٹھیک نہیں۔ یا اس میں کوئی ایسی ایڈیشن کر دیتا ہے، کوئی بھی ایسا کام جو شریعت کے کسی حکم کو وائلیٹ کر رہا ہو، شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں ظاہر مراقبے کا وہ تصور بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس حد تک مراقبے کا تصور ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ مفتی رشید صاحب سے قصر نماز سے متعلق یہ مسئلہ دریافت کرنا ہے، اگر چنیوٹ سے فیصل آباد جائیں ایک دن کے لیے تو نماز قصر کر سکتے ہیں؟ تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ قصر پڑھ سکتے ہیں دوسرے شہر میں جا کر، اور دلیل دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ نکلتے تھے تو اگر نماز کا ٹائم داخل ہو جاتا، کوفہ سے نکلتے تھے تو اگر نماز کا ٹائم داخل ہو جاتا تو آپ قصر پڑھ لیتے تھے، حالانکہ موڑ کے دیکھنے پہ ابھی کوفہ کی بستی بھی نظر آ رہی ہوتی تھی۔ محمد سہران چنیوٹ سے۔ دیکھیں، اس کا تعلق اس بات سے ہے، اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، اور جیسے آپ نے لکھا ہے 35 سے 40 کلومیٹر ہے، تو اگر آپ جہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں
وہ مسافت وہاں سے آپ کے گھر سے یا اس شہر سے 78 کلومیٹر ہے، 77.5 کلومیٹر ہے، تو ایسی صورت میں آپ اگر شہر جیسے ہی آپ کا چینج ہوگا آپ قصر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں اور اس دوسرے شہر میں جہاں آپ نے جانا ہے وہ مثلاً 30-40 کلومیٹر یہ فاصلہ ہے، 30-40 کلومیٹر کے بعد شہر سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آپ نے آگے مثال کے طور 10 کلومیٹر آگے فیصل آباد جانا ہے وہاں اور پھر واپس آ جانا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ٹوٹل جو سفر کر رہے ہیں وہ 50 کلومیٹر کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر شہر تبدیل بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ قصر نہیں کر سکتے۔ قصر کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو آپ اتنی مسافت یعنی 78 کلومیٹر سفر کر لیں یا پھر آپ اتنا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اگر ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہے پھر تو جیسے شہر آپ نے تبدیل آپ کا ہوا آپ قصر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ محض شہر تبدیل ہونے سے قصر نہیں پڑھ سکتے۔